بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ قرآنی واقعات کے سلسلے کی آج ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ آج کا واقعہ بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت سے متعلق ہے۔ ایک آیت، ایک واقعہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب فرعون مصر کا بادشاہ تھا، جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے یہ حکم دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح سے بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کیے گئے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ کیسے محفوظ رکھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ ان کو بھی فرعون قتل کر ڈالیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام فرمایا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا اور فرعون کے کارندوں نے اٹھا کر فرعون کے پاس پیش کیا، اور اس کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے آمادہ کر لیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا کر پالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی معصومیت رکھ دی تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا آپ سے محبت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے فرعون بھی انہیں اپنے گھر میں رکھنے پر راضی ہو گیا۔ یوں تو ہر شخص کی پرورش اللہ تعالیٰ ہی کی نگرانی میں ہوتی ہے، مگر عام طور سے یہ پرورش کے یہ اسباب ہوتے ہیں کہ ماں باپ اپنے خرچ اور ذمہ داری پر بچے کی پرورش کرتے ہیں، لیکن یہ اسباب حضرت موسیٰ کے معاملے میں اختیار نہیں فرمائے گئے۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کی پرورش ان کے دشمن سے کروائی۔ فرعون کی اہلیہ نے جب بچہ پالنے کا ارادہ کر لیا تو ان کو دودھ پلانے والی کی تلاش شروع ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیتے۔ حضرت آسیہ نے اپنی کنیزیں بھیجی کہ وہ کوئی ایسی عورت تلاش کریں جس کا دودھ یہ قبول کر لیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد بے چین تھیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ بچے کا انجام کیا ہوا۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جگہ پہنچ گئیں جہاں فرعون کی کنیزیں پریشانی کے عالم میں دودھ پلانے والی عورتوں کو تلاش کر رہی تھیں۔ ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے اپنی والدہ کو یہ خدمت سونپنے کی تجویز پیش کی اور انہیں وہاں لے بھی آئیں۔ جب انہوں نے بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے آرام سے دودھ پی لیا اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق بچہ پھر واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہوں، اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 13۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ ہم چاہے کتنی ہی منصوبہ بندی کر لیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔